جب بندہ سر رکھتا ہے سجدے میں تو اس کو سمجھو کہ اللہ کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، روزی میں برکت دیتے ہیں، اور اپنی زندگی کے دنیا کے بھی اور آخرت کے سارے کام بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ سب ہم سب اس بات کا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ نمازوں میں کوتاہی نہیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے آپ اور ہم سب کو ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی ضرورت ہے، وہ ہے اصلاح اور تربیت۔ ہماری زندگی کے اندر کا سدھار ہماری اور آپ کی زندگی میں کیسے آئے گا، کس طرح آئے گا، کیا کرنے سے آئے گا، اور اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی روشنی میں اگر ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی دن بدن سدھرتی جائے گی، اور دین کے معاملے میں ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمارے اندر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں، بہت ساری عادتیں خراب ہوتی ہیں، ہے نا؟ لیکن اگر اپنی خراب عادتوں کو دور کرنے میں لگ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان خراب عادتوں کو دور کرنے میں آپ کو دقت ہو۔ بہت ساری ہمارے اندر جو برائیاں ہوں ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، کوشش کرنا چاہیے، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ کون سا پوائنٹ پکڑیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر کی کمیاں دور ہو جائیں۔ تو اپنے اندر کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم یوں ہی ڈائریکٹ کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی کبھی ٹوٹ جائیں اور اپنے اندر کی کمیوں کو دور نہ کر سکیں۔ اب دیکھیں کہ اپنے اندر کی خرافات، کمیاں، بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری گناہ سارے اپنے اندر سے دور کرنے کے لیے قرآن میں کیا حکم ہے؟ قرآن مجید میں کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اب نماز ایک ایسی نماز ہے، نماز ہی ایک ایسی نماز ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نماز کو نماز بنا لیں اچھے انداز میں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جیسے تیسے وضو کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ آئے اور پھٹ سے ہاتھ باندھا اور نیت باندھی اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھا اور جلدی میں رکوع میں گئے، سجدے میں گئے اور نماز پڑھ کر کے چلے گئے۔ ہم کو جب ہم وضو کریں تو ہم اس احساس کے ساتھ وضو کریں کہ ہم کس کے سامنے ہم کو جانا ہے، رب العالمین کے سامنے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اس احساس کے ساتھ ہم وضو کریں۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وضو کرتے کرتے ہی کتنے گناہ اللہ تعالیٰ دھل دیتے ہیں۔ اور جب ہم نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں گے، سنت کے مطابق نیت باندھیں گے، ہاتھ باندھیں گے اور کھڑے ہوں گے، پھر رکوع کریں گے اور سجدہ اچھا سا کریں گے جیسا نماز پڑھنے کو حکم ہے۔
اپنی نماز کو ہمیں سنوارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نماز کو سنواریں گے تو آپ یہ جان لیجیے کہ جس طریقے سے بخار چڑھا ہو اور انجیکشن لگایا جائے تو جیسے جیسے انجیکشن اثر کرتا جائے گا بخار اترتا چلا جائے گا، جیسے جیسے ہماری نماز اچھی ہوتی جائے گی ہمارے اندر سے سینکڑوں ہزاروں خرابیاں وہ دھیرے دھیرے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز تمام برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے، تو برائیوں اور بے حیائیوں کو دور کرنے میں زیادہ نہ پڑھ کے بلکہ نماز کو درست کرنے میں لگ جائیں، نماز کو درست کرنے میں لگ جائیں۔ ہم نماز کو درست کرنے میں لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی کمیوں کو درست کرنے میں لگ جائیں گے۔ ہم کو احساس نہیں ہوگا، بڑا سے بڑا گناہ ہم سے چھوٹ جائے گا نماز کی برکت سے۔ ہم کو احساس نہیں ہوگا، ہمارے اندر کی بڑی سی بڑی خرابی وہ دور ہو جائے گی، ہم کو احساس نہیں ہوگا، بہت بڑی ہماری تربیت ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم نماز کو نماز بنا لیں گے تو اور جیسے تیسے نماز پڑھیں گے، بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں اور جیسے تیسے پڑھتے ہیں، غیر من کے پڑھتے ہیں، ڈھیلے ڈھالے پڑھتے ہیں، جیسے تیسے پڑھتے ہیں اور زمانے کی ہر برائیوں میں مصروف رہتے ہیں، زمانے کی ہر برائیوں میں مصروف رہتے ہیں، کیونکہ نماز کو وہ درست کرتے نہیں اور نماز کو درست نہیں کرتے، اس لیے ان کے اندر سے کمیاں دور نہیں ہو رہی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کو درست کرنے میں لگ جائیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، اور یہ کسی دوسرے کی بات نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے اور آپ کی اپنی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے اور دوسروں کے لیے ہے تو پھر آپ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہ تو اس کے ذریعے سے کیا ہے کہ بات پہنچ جائے، ہمارے ان بھائیوں تک پہنچ جائے جو واقعی اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بات پہنچ جائے گی تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ بقیہ ضرورت ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں نماز کو درست کرنا اور درست کر کے اپنی زندگی کو دینی اعتبار سے ترقی پر لے جانا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست احباب ہیں، بھائی ہیں، جو بیچارے سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ بہت خطرے کی بات اور بہت افسوس کا مقام ہے کہ اذان سن کر کے اور مسجد کی طرف نہیں آتے، اور ایسا نہیں ہے، اور چیزوں میں بہت اچھے رہتے ہیں، خیر خواہی کرنے میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں اور لوگوں سے محبت کرنے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، نہ جانے بہت سارے اچھے کام وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور مجھے خود احساس ہوتا ہے، کبھی مان لو ہم رات میں آئے اور نصیر آباد میں اترے اور یا کہیں اترے اور کوئی سادھن نہ ملا، کوئی سواری نہ ملے اور کچھ دور پیدل چلو تو دسیوں قدم پر جو ہے دسیوں لوگ کہتے ہیں کہ چلیں آپ کو چھوڑ کر کے آتے ہیں، ایسے نوجوان لڑکے، ایسے نوجوان دوست ایسے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں چلو آپ کو مدرسے پہنچا دیں، آپ کو گھر پہنچا دیں۔ ایسی خیر خواہی آگے بڑھ کر کے کرتے ہیں کہ دل بھر آتا ہے ان کی خدمت کو دیکھ کر کے، ان کی خدمتوں کو دیکھ کر کے دل بھر آتا ہے، کیسی محبت وہ لوگ کرتے ہیں، کیسی خدمتیں کرتے ہیں۔ لیکن ان کی زندگیوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ بیچارے نماز نہیں پڑھتے، نمازوں میں بڑی کوتاہی برتتے ہیں۔ اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے تمام دوستوں کو، اپنے تمام ساتھیوں کو کہ پھر آپ نماز پکڑ لو۔ جس نے نماز مضبوطی سے پکڑ لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، آخرت میں حشر کے دن اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک اعلان ہوگا، چلو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ کے لیے چلو، تو لوگ آگے بڑھیں گے کہ ہم سجدہ کر لیں اللہ کو، ہمارا کام بن جائے۔ لیکن جو لوگ اس دنیا میں سجدہ نہیں کرتے، جو لوگ اس دنیا میں اذان کو سن کر کے مسجد نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی کوشش کریں کہ ہم بھی سجدہ کر لیں تاکہ ہمارا بھی کام بن جائے۔ لیکن جو لوگ اذان سن کر کے اس دنیا میں سجدہ نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، وہ لوگ کوشش کے باوجود رکوع نہیں کر پائیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو سمجھائیں. ہمارے گھر کا حال یہ ہے کہ ہمارے بڑے بھائی لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہمارے محلے کے ہمارے یار دوست لوگ نماز نہیں پڑھتے. ہم دوستیاں نبھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے دوستوں کو نماز کے لیے تاکید نہیں کیا. ہم ان کے لیے فکر نہیں کرتے کہ یار میرے دوست ہیں، حشر کے دن جب رکوع اور سجدہ کے لیے بلایا جائے گا تو پھر یہ ہمارے دوست ہیں، سجدہ نہیں کر پائیں گے. لہذا اپنے دوستوں کو ہم آمادہ کریں کہ خدا کے واسطے اذان سن کر کے چلو مسجد چلیں. اس لیے ہم اس بات کی اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ لوگوں کو نماز کے لیے تاکید کریں، محلوں میں جائیں، دوستوں کو تاکید کریں کہ کوئی ہمارا دوست، کوئی ہمارا ساتھی نماز کے بغیر نہ رہے. نماز مومن کی معراج ہے. جس طریقے سے مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، جس طریقے سے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے مومن بغیر نماز کے نہیں رہ سکتا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج جو ہے ہمارے بہت سارے دوست نماز نہیں پڑھتے. بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. کیا ہوگا اور کیا بنے گا، کیسے کام بنے گا. اور دوسری ایک کوتاہی یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ ہم کسی کام میں مصروف ہیں، دکان میں بزی ہیں، کسٹمر ہیں آئے ہوئے ہیں اور ہم لین دین کر رہے ہیں، بزی چل رہے ہیں، اور کوئی ہے کسٹمر کوئی نہیں ہے، تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دکان کو سنبھالنے کے چکر میں ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں اور نماز قضا کر دیتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم اس بات کو یقین جانیں کہ ہم اس دنیا میں آزمائش میں چل رہے ہیں. ہماری روزی جو اتنی مقدر ہے، اللہ نے جتنی طے کر دیا ہے، وہ روزی تو اللہ کی طرف سے ہم کو ملے گی. اچھے اللہ مجھے معاف کرے، شاید کسی کو برا نہ لگے تو میں کیا کہوں تو بتاؤں، اچھے ہمارے دوست جو شاید چلہ لگائے ہوئے ہیں اور 3 دن لگائے ہوئے ہیں، 4 مہینہ لگائے ہوئے ہیں، لیکن جماعت چھوڑ رہے ہیں، تکبیر اولا چھوڑ رہے ہیں، پوری نماز ہو جا رہی ہے اور بعد میں آ کر کے پھر نماز پڑھ رہے ہیں. ارے نماز ہو جاتی ہے، ہمیں نہیں کہہ رہے نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن اہتمام ہونا چاہیے تکبیر اولا کا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ جب اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ، اللہ اکبر کی صدا کانوں میں پہنچی، حی علی الصلاۃ کی آواز کانوں میں پہنچی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز کانوں میں پہنچی، تو کون ہے میرا بندہ جو اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنی دکان کو چھوڑ کر، اپنے کسٹمر کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر کے مسجد آیا اور ہمارے سامنے حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری آواز پر لبیک کس نے کہا، میری آواز پر لبیک کس نے کہا. جو اذان سن کر کے مسجد پہنچ جائے اور جو اذان سن کر کے اپنے کام میں بزی رہے اور بعد میں جب موقع پائے تب پڑھ لے، اس میں اور اذان سن کر کے جو پہنچ جائے، دونوں میں بہت فرق ہے. اس لیے ہم آج اس بات کا ارادہ کریں، طے کریں، زندگی کا جھمیلا موت تک ہے، کام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اذان سن کر کے پہلے ہی مرحلے میں ہم جو بھی کام کر رہے ہوں اس کام کو روک دیں اور اذان سن کر کے مسجد کی طرف ہم چل پڑیں اور مسجد پہنچ جائیں، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں. فرمایا کہ رکوع اور سجدہ ہی ایک ایسی شکل ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے سامنے حاضری کی بہترین شکل ہے. سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے. جب بندہ سر رکھتا ہے سجدے میں تو اس کو سمجھو کہ اللہ کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، روزی میں برکت دیتے ہیں اور اپنی زندگی کے دنیا کے بھی اور آخرت کے سارے کام بنا دیتے ہیں. اس لیے آپ سب ہم سب اس بات کا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ نمازوں میں کوتاہی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.